बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़याम अमन के लिए और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इस सबक में हम इस इदारे के मक़ासिद, उसूल व ज़वाबित की तश्कील और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुताला करेंगे। पिछले सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मक़ासिद और अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुतालिक मुफस्सल मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और 24 अक्टूबर सन 1945 को बैनुल अक़वामी अदारे अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वामे मुत्तहिदा मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार। तो अक़वामे मुत्तहिदा ऐसे ही मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है जो अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। अक़वामे मुत्तहिदा दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। मुख्तसरन अक़वामे मुत्तहिदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां रहती है। अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील। अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर में इस इदारे के तरीक़ेकार और तश्कील से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं: इजलास आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तर मोतमदी यानी सेक्रेटरीट। इनके मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। एक बार दोहराते हैं,
اقوام متحدہ کے 6 خاص شعبے ہیں: اجلاس عام، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، بین الاقوامی عدالت، تولیتی کونسل اور دفتر معتمدی سیکریٹریٹ۔ سب سے پہلے اجلاس عام یعنی جنرل اسمبلی کے طریقہ کار اور ذمہ داریوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جنرل اسمبلی یعنی اجلاس عام، اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اس اجلاس کے رکن ہوتے ہیں۔ امیر، غریب یا اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق نہ کرتے ہوئے تمام ممبران کو مساوی حیثیت حاصل ہے۔ ہر رکن ملک کو عام اجلاس میں 1 ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے۔ ستمبر سے دسمبر تک اس اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں ماحولیات، ترک اسلحہ جیسے اہم موضوعات پر بحث ہوتی ہے۔ جنرل اسمبلی یا اجلاس عام، تو اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اس اجلاس کے رکن ہوتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کا مطالعہ کرتے وقت ہم نے پڑھا کہ اقوام متحدہ کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول ہے تمام اراکین ممالک کو مساوی حیثیت حاصل ہوگی۔ لہٰذا اجلاس عام میں امیر، غریب یا اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق نہ کرتے ہوئے تمام ممبران کو مساوی حیثیت حاصل ہے، اور ہر رکن ملک کو عام اجلاس میں 1 ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں انوائرمنٹ یعنی ماحولیات اور ترک اسلحہ جیسے موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں دوسری عالمی جنگ کے پس منظر کے دوران کہ کس طرح سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہمات دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی شروع کر دی تھی۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ممالک میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ہے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنا۔ لہٰذا اقوام متحدہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترک اسلحہ کی پرزور حمایت کرے، اور اجلاس عام میں ترک اسلحہ کی کوششوں پر بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ جنرل اسمبلی میں اکثریت رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے قرارداد ریزولوشنز کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اجلاس عام میں صرف منصوبے پیش ہوتے ہیں، قانون نہیں بنائے جاتے۔ بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا اقوام متحدہ کا ایک مقصد ہے۔ رکن ممالک کے نمائندوں کو یکجا کر کے بین الاقوامی مسائل پر گفت و شنید کرنے کے لیے اجلاس عام ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم جنرل اسمبلی یعنی اجلاس عام کی ذمہ داریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اجلاس عام کی ذمہ داریاں: نمبر 1، سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا۔ اقوام متحدہ کا ایک شعبہ ہے سلامتی کونسل۔ اس میں کل 15 رکن ہوتے ہیں، 5 مستقل اور 10
غیر مستقل. جب ہم سلامتی کونسل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تب اس کے متعلق تفصیل سے جانیں گے. تو سلامتی کونسل کے جو 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں ان کا انتخاب کرنا اجلاس عام کی ذمہ داری ہے. نمبر 2، سلامتی کونسل کے ساتھ اقوام متحدہ کے معتمد اعلیٰ اور بین الاقوامی عدالت کے منصف یعنی جج کا انتخاب کرنا. نمبر 3، اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظوری دینا. دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، ماحولیات کے تحفظ کے لیے، بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقوام متحدہ اپنے ذیلی شعبوں اور اداروں کے ذریعے مختلف کام انجام دیتا ہے. لہٰذا اقوام متحدہ کا اپنا ایک سالانہ بجٹ ہوتا ہے. اس سالانہ بجٹ کو منظوری دینا اجلاس عام کی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ کا دوسرا اہم شعبہ ہے سیکیورٹی کونسل یعنی سلامتی کونسل. آئیے سلامتی کونسل کے طریقہ کار اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کل 15 رکن ہوتے ہیں. ان میں سے 5 مستقل تو 10 غیر مستقل ہوتے ہیں. غیر مستقل رکن ممالک کا انتخاب ہر 2 سال میں اجلاس عام میں کیا جاتا ہے. امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین، یہ 5 ممالک سلامتی کونسل کے مستقل یعنی پرماننٹ اراکین ہیں. یہ ہے سلامتی کونسل کا اندرونی منظر، جس میں نشستیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں. امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین، یہ 5 ممالک سلامتی کونسل کے مستقل اراکین ہیں. ان کے علاوہ 10 غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں. غیر مستقل رکن ممالک کا انتخاب ہر 2 سال میں اجلاس عام میں کیا جاتا ہے. سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل ممبران ہیں ان 5 ممالک کو کسی قرارداد کے خلاف حق استرداد یعنی ویٹو حاصل ہے. اگر وہ اس بات سے متفق نہیں ہیں تو وہ اس کے خلاف اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، جسے حق استرداد یا ویٹو پار کہتے ہیں. تو ان 5 ممالک کو کسی قرارداد کے خلاف حق استرداد یعنی ویٹو حاصل ہوتا ہے. کسی بھی اہم مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ضروری ہے. مستقل ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے. یہی ہے ویٹو پار، حق استرداد، جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران ممالک کو حاصل ہے. کسی بھی اہم مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ضروری ہے. مستقل ارکان میں سے اگر ایک بھی اپنا حق استرداد یا ویٹو پار استعمال کرتا ہے یعنی مخالفت کرتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے. اب سلامتی کونسل کی ذمہ داریوں کے متعلق معلومات حاصل کر لیتے ہیں. سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں. نمبر 1، بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ کرنا.
سلامتی کونسل کی اہم ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی تنازعات کی صورت میں انہیں حل کر کے امن قائم کرنے کی کوشش کرنا، معاشی پابندیاں عائد کرنا یا جارح ملک کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ لینا، ان میں سے کوئی ایک متبادل سلامتی کونسل تجویز کرتی ہے۔ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بین الاقوامی تنازعات کی صورت میں انہیں حل کر کے امن قائم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی دو یا دو سے زائد ملکوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ یا تنازع اٹھ کھڑا ہو تو اسے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا، اور وہ ممالک جو ان کوششوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو امن قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان پر معاشی پابندیاں عائد کرنا، یا جارح ملک، جارح یعنی حملہ کرنے والا یا حملہ کرنے میں پہل کرنے والا، تو جو جارح ملک ہے اس کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ لینا، یا ان میں سے کوئی ایک متبادل، کوئی ایک آپشن جو ہے وہ سلامتی کونسل تجویز کرتی ہے۔ سلامتی کونسل جو فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ لیتی ہے تو اقوام متحدہ کی اپنی ایک فوج ہے۔ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں ان ممالک کے فوجی اس فوج میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو۔ سلامتی کونسل اسلحہ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ عام اجلاس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی عدالت کے جج کا انتخاب اور اقوام متحدہ کے چیف سیکریٹری کا انتخاب بھی سلامتی کونسل کرتی ہے۔ تو یہ تھی سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں۔ سلامتی کونسل کی تشکیل میں تبدیلیوں اور اسے مزید جمہوری بنانے کے نقطہ نظر سے فی الوقت کئی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی بھی کوشش رہی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کا رکن بنے۔ بھارت کی ان کوششوں کو بالآخر کامیابی ملی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان کا انتخاب جنرل اسمبلی میں ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کے ممبران کے لیے جنرل اسمبلی میں ہوئے الیکشنز میں 192 ووٹس میں سے بھارت کے حق میں 184 ووٹس ڈالے گئے۔ تو بھارت آج سلامتی کونسل کا ممبر ہے۔ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، انڈیاز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو یونائٹڈ نیشنز TS تریمورتی، جو بھارت کی نمائندگی کریں گے سلامتی کونسل میں فار اے 2-year term in 2021 to 2022۔ دیگر ممبران جن کا انتخاب ہوا اس میں کینیا، میکسیکو، آئرلینڈ اور ناروے شامل ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی ممبرشپ حاصل ہوئی اور آج بھارت 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کا ایک غیر مستقل رکن ہے۔ This is the 8th time India has been elected a non-permanent member of the
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये 8वीं बार भारत का इंतखाब हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, सन 2021 से सन 2022 के लिए। इससे पहले previously it has been elected as a member for the period of 1950 to 51, 1967 to 1968, 1972 to 1973, 1977 to 1978, 1984 to 1985, 1991 to 1992 and 2011 to 2012 or 2021 to 22. This is the 8th time India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council. और अब हम बात करेंगे अक़वामे मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल की। आइए देखते हैं मुआशी और समाजी कौंसिल का तरीक़ा कार क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी अक़वामे मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल अक़वामे मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करने की गर्ज से ये कौंसिल तश्कील दी गई है। मुआशी और समाजी कौंसिल में कुल 54 अरकान होते हैं जिनका इंतखाब इजलास आम यानी जनरल असेंबली में होता है। हर रुकन 3 साल के लिए मुंतखब किया जाता है और हर साल 1/3 अरकान नए सिरे से मुंतखब किए जाते हैं। कौंसिल का फैसला अक्सरियत राय से लिया जाता है। अक्सरियत राय यानी ज़्यादा मेंबरान की राय क्या है। किसी मौजू या किसी मसले या किसी बात पर अगर ज़्यादा मेंबरान हिमायत करते हैं तो उनकी हिमायत को तस्लीम किया जाता है, या अगर ज़्यादा मेंबरान मुखालिफत करते हैं तो उनकी मुखालिफत को तस्लीम किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल का फ़ैसला इस तरह अक्सरियत राय से लिया जाता है। और अब हम मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियां। नंबर 1, इफलास, बेरोज़गारी, मुआशी व समाजी अदम मसावात जैसे मसाइल पर आलमी सतह पर मुज़ाकरा, तजावीज़ और तदाबीर करना। क्योंकि ये कौंसिल मुआशी और समाजी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, लिहाजा इसका ताल्लुक मुआशी और समाजी मसाइल के हल से है। इफलास यानी गुर्बत, बेरोज़गारी, मुआशी और समाजी अदम मसावात जैसे मसाइल पर मुआशी और समाजी कौंसिल आलमी सतह पर मुज़ाकरा यानी आपसी बातचीत, बहस करना और किसी मसले को हल करने की कोशिश करना। तो मुआशी और समाजी कौंसिल मुख्तलिफ मुआशी और समाजी मसाइल पर आलमी सतह पर मुज़ाकरा, तजावीज़ और तदाबीर करती है। मुआशी और समाजी कौंसिल की दूसरी जिम्मेदारी है ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना, इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी, आलमी तिजारत और सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल पर मुज़ाकरे और फ़ैसले करना। मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियों में बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी
اور ثقافتی روابط قائم کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ سے منسلک مختلف اداروں کے کام میں مطابقت اور ہم آہنگی رکھنا معاشی اور سماجی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ایک بہت اہم شعبے کی، سیکریٹریٹ، جسے ہم اردو میں دفتر معتمدی کہتے ہیں، The United Nations Secretariat۔ اس عمارت کو پہچانا آپ نے؟ پچھلے سیشن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ اقوام متحدہ کا دفتر ہے۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر نیو یارک میں ہے۔ انگریزی، فرینچ، عربی، روسی، اسپینی اور چینی زبانیں اقوام متحدہ کی منظور شدہ زبانیں ہیں۔ دفتر معتمدی یعنی سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری سیکریٹریٹ پر ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ کے صدر کو معتمد اعلیٰ یعنی چیف سیکریٹری کہتے ہیں۔ اس کا انتخاب اجلاس عام اور سلامتی کونسل مل کر کرتے ہیں۔ سیکریٹری کے عہدے کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ یہ ہے اقوام متحدہ کی سیکریٹریٹ بلڈنگ جو نیو یارک میں ہے، اور بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ہال کا منظر جہاں اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دفتر معتمدی یعنی سیکریٹریٹ کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کریں گے۔ موسموں کی تبدیلی، حقوق انسانی اور ترک اسلحہ جیسے بین الاقوامی مسائل پر اجلاس طلب کرنا، یہ دفتر معتمدی کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس عام اور سلامتی کونسل کی میٹنگیں طلب کرنا، معلومات جمع کرنا، ذرائع ابلاغ کو معلومات مہیا کرنا۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ کی پریس کانفرنس کا، جس میں ذرائع ابلاغ کو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹنگز کوریج اینڈ پریس ریلیزز کی، جس کے ذریعے میڈیا یا ذرائع ابلاغ کو اقوام متحدہ کی کارکردگی کی معلومات فراہم کی جاتی ہے اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے دفتر معتمدی، سیکریٹریٹ، the United Nations Secretariat at the United Nations headquarter in New York City. It carries out tasks as directed by the UN Security Council, the UN General Assembly, the UN Economic and Social Council, and other United Nations bodies. سیکریٹریٹ کے صدر کو معتمد اعلیٰ یعنی چیف سیکریٹری کہتے ہیں۔ اینٹونیو گٹریس is the 9th Secretary General of the United Nations. He took office on 1st January 2017. تو 1 جنوری 2017 سے اقوام متحدہ کے
चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर एंटोनियो गुटेरेस फायज हैं। आज हमने अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मुतालिक मालूमात हासिल की। अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबों का तारुफ़ हासिल किया, ख़ास तौर पर इजलास आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल और सेक्रेटरीट के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम बैनुल अक़वामी अदालत और तौलेती कौंसिल के बारे में तफसील से जानेंगे। साथ ही साथ इंशाअल्लाह हम अक़वामे मुत्तहिदा के नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद के मुतालिक भी तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। अब आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 83 पर मश्क़ी सवालात दिए हुए हैं। आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए हिदायत है, दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखों के मुतालिक मालूमात फ़राहम करने वाली जदूल मुकम्मल कीजिए। तो ये अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखें हैं। इनमें से हम ज़्यादातर के मुतालिक आज मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आपको ये टेबल मुकम्मल करना है जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखों के नाम दिए हुए हैं। आपको उनके सामने उन शाखों की अरकान की तादाद और उनकी ज़िम्मेदारी लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इजलास आम। इजलास आम के अरकान की तादाद 193। हम आपको बता चुके हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर ममालिक होते हैं वो सब इजलास आम के रुकन होते हैं। तो अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद है 193 और ये सब इजलास आम के रुकन होते हैं, इसलिए इजलास आम के अरकान की तादाद हुई 193। इजलास आम की अहम जिम्मेदारी क्या है? बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्त शनीद करना, ये इजलास आम की जिम्मेदारी है। नंबर 2, सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद है 15 और जिम्मेदारी क्या है सलामती कौंसिल की? बैनुल अक़वामी अमनो सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 3, बैनुल अक़वामी अदालत, जिसके मुतालिक हम अगले सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। तो उस वक्त हम इस जदूल में बैनुल अक़वामी अदालत के अरकान की तादाद और ज़िम्मेदारी लिखेंगे। चौथे नंबर पर है माशी व समाजी कौंसिल। माशी व समाजी कौंसिल के मेंबरान की तादाद है 54 और इस कौंसिल की ज़िम्मेदारी है अक़वामे मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करना। तो इस तरह इजलास आम के अरकान की तादाद 193 और ज़िम्मेदारी बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्त शनीद करना। सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद 15 और ज़िम्मेदारी है बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना। माशी व समाजी कौंसिल के अरकान की तादाद है 54 और ज़िम्मेदारी है अक़वामे मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करना। बैनुल अक़वामी अदालत और तौलेती कौंसिल के मुतालिक हम इंशाअल्लाह अगले सेशन में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ हम अक़वामे मुत्तहिदा के
نئے ہزارے کے جو مقاصد ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔